اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پارہ نمبر 30 سورۃ الاخلاص، اردو ترجمہ اور تفسیر۔ گزشتہ سبق میں ہم نے اس کا تعارف پڑھ لیا۔ آج کے سبق میں آیت نمبر 1 سے آغاز کریں گے۔ بیفور گوئنگ ٹورڈز دا ایکچوئل لیکچر، گزشتہ لیکچر میں ایک معاملہ، ایک ٹاپک ڈسکس کرنے والا رہ گیا تھا کہ ان دونوں صورتوں کی یعنی سورۃ الاخلاص اور سورۃ اللہب کی آپس میں کو ریلیونس کیا ہے۔ تو سورۃ اللہب میں کیونکہ اس مشرک کا ذکر ہے جس نے عداوت میں بہت حد تک گرا بھی، اور اس کے برے انجام کا ذکر یعنی ابو لہب اور اس کی بیوی کے برے انجام کا ذکر ہوا۔ اس کا کاز کیا تھا؟ اس کا شرک اور عداوت، یہ کہ وہ اللہ اور اللہ والوں سے نفرت کرتا تھا۔ لہٰذا خالصتاً اس سورہ میں اگر دیکھا جائے تو اللہ کا بہترین تعارف اور اس کی وحدانیت اور یہ کہ اس کی توحید کی طرف باقاعدہ دعوت دی گئی ہے۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیت نمبر 1 ہے قل هو اللہ احد، تم فرماؤ وہ اللہ ایک ہے۔ اس حکم کے اولین مخاطب تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی سے سوال کیا گیا تھا کہ آپ کا رب کون ہے اور کیسا ہے، اور آپ ہی کو حکم دیا گیا کہ اس سوال کے جواب میں آپ یہ کہیں۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ہر مومن کا مخاطب ہی ہونا چاہیے، یعنی ہر ایک کو جس کو آپ مخاطب کریں، اور ہر وہ شخص جو کہ اس آیت کو پڑھے وہ اللہ کی طرف سے مخاطبین میں سے ہی ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی جب اللہ رب العالمین کے تعارف کی بات آئے تو ہمیں بھی یہی مراد لینی چاہیے کہ ہم بھی انہی الفاظ کے ساتھ اللہ کو پکاریں کہ هو اللہ احد۔ اس سے بھی وہی بات کرنی ہے جسے کہنے کا حکم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیا گیا تھا۔ اور پھر اس کے بعد ذکر ہوا کہ احد، اچھا احد لفظ کے اندر جتنی باریکی ہے وہ ذرا سمجھ لیجئے گا۔ ایک ہونا اور ایک اکائی کو کہا جاتا ہے جس میں نہ ذات نہ صفات نہ اس کے تقاضوں میں کسی بھی طرح کا کوئی دوسرا، کسی بھی جیسا، کسی بھی اتھارٹی والا کسی دوسرے کو ماننا۔ تو ذکر ہوا وہ اکیلا ہے، وہ یکتا ہے، وہ بے مثل ہے، بے مثال ہے، جس کی ذات اور صفات میں کوئی دوسرا شریک نہیں، وہی اکیلا رب ہے، کسی دوسرے کا ربوبیت اور الوہیت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ یعنی ربوبیت کے اندر کیا چیزیں آتی؟ خالق، مالک اور رازق ہونا۔ الوہیت میں کیا چیزیں آتی؟ الہ ہونا، معبود حقیقی ہونا۔ تو یہ دوسری صفات کسی دوسرے میں کسی صورت نہیں پائی جاتی۔ وہی تنہا کائنات کا خالق، مالک الملک اور نظام عالم کا مدبر اور منتظم ہے۔ اور پھر ذکر ہوتا ہے اللہ الصمد، اللہ سب کا مرجع ہے، اللہ بے نیاز ہے۔ اس چیز کو ذرا خوب سمجھ لیجئے۔ مفسرین کہتے ہیں کہ صمد کے لغوی معنی ہے ایسی مضبوط چٹان جس کو سہارا بنا کر کوئی جنگجو جو ہے وہ اپنے دشمن سے مقابلہ کیا کرتا تھا تاکہ دشمن پیچھے سے حملہ نہ کر سکے۔ پھر بعد میں یہ لفظ اسی مفہوم میں ایسے بڑے بڑے سرداروں کے لیے بھی استعمال ہونے لگا تھا جو لوگوں کو پناہ دیتے تھے، یعنی سیو کرتے تھے، شیلٹر دیتے تھے، اور جن سے لوگ اپنے مسائل کے لیے رجوع بھی کیا کرتے تھے۔ تو مرجع اسی سے نکلا اللہ الصمد، یعنی اسی طرح ایک مضبوط سہارے اور وہ جس کی طرف رجوع کیا جا سکے، اس معنی کو مستقل طور پر استعمال کیا جانے لگا۔ لہٰذا یہاں اللہ الصمد کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ اپنی تمام مخلوقات کا مرجع یعنی تمام کا رجوع اسی کی طرف، اور وہ سب کے لیے مضبوط سہارا ہے، وہ خود بخود قائم ہے، اسے کسی سہارے کی ضرورت نہیں، باقی تمام مخلوقات کو اس کے سہارے کی ضرورت ہے، اور تمام مخلوق کی زندگی اور ہر چیز کا وجود اسی کی بدولت ہے۔ لہٰذا اس کا ایک معنی بے نیاز ہونا بھی کیا جاتا ہے، یعنی جب اللہ رب العالمین نے اپنا تعارف کروا دیا، احد میں اتنی ڈیپتھ ہے، ایک لفظ کے اندر اتنی ڈیپتھ ہے کہ ہم ہر اعتبار سے جوڑیں تو ہمیں اس کی ذات کے بارے میں بہترین طور پر معلوم ہو سکتا ہے، اور ہوتا بھی ہے، ہمارے عقیدے کا بہترین حصہ بھی ہے۔ لیکن دوسری طرف بے نیاز ہونا ساتھ فوراً سے ذکر ہے کہ اگر تم اس تمام تعارف کے باوجود کسی اور کو اس کی ذات، صفات یا اس کے تقاضوں میں شریک کرتے ہو، یا تم اس کی عبادت نہیں کرتے، یا تم اس کو الہ نہیں مانتے، یا تم اس کو رب نہیں مانتے، تو اس میں اس کا کوئی نقصان نہیں ہے۔ یعنی تم
اللہ کو نہ مان کر اس کا کوئی نقصان نہیں کر رہے، وہ تو بے نیاز ہے۔ تمہارا اپنا نقصان یہ ہے کہ تم توحید سے جب منہ موڑو گے تو اپنی ذاتی زندگیوں میں کس قدر اضطراب پیدا ہوگا۔ اور پھر یہ کہ عقیدہ آخرت کا اگر ہم دیکھیں تو اخروی انجام کے اعتبار سے تمہارا انجام بھی بہتر نہیں ہوگا، کیونکہ تم نے ایک الہ کا شریک ٹھہرایا تھا، اور ان شرکا لظلم عظیم، اور تم نے اپنی ذات پر بہت بڑا ظلم کیا تھا شرک کرتے ہوئے۔ اور یہ بھی قرآن کریم کی آیت ہے کہ اللہ جو گناہ چاہے معاف فرما سکتا ہے، فرما دینے پر قادر ہے، اور یہ کہ وہ چاہے تو وہ کوئی بھی گناہ کو معاف کر دے، ہاں لیکن وہ شرک کو کبھی بھی معاف نہیں کرے گا، یہ اس کی اتھارٹی ہے۔ اور وہ کبھی بھی ایسے شخص کو جو مشرک ہو، جو جانتے بوجھتے اس کے برابر کسی کو کنسیڈر کرے، اللہ اس کو معاف نہیں کرے گا۔ ہاں وہ بے نیاز ضرور ہے، لہٰذا تم یہ بے باکی یا شرک کرتے ہوئے اس کو عاجز نہیں کر سکتے۔ پھر آگے ذکر ہوا لم یلد ولم یولد، نہ تو اس نے کسی کو جنا اور نہ ہی وہ جنا گیا، یعنی نہ وہ کسی کی اولاد ہے نہ اس کی کوئی اولاد ہے۔ اور سورۃ الجن میں یہ الفاظ اس طرح سے آئے ہیں کہ مَتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا، اس نے اپنے لیے نہ کوئی بیوی اختیار کی ہے اور نہ کوئی اولاد۔ اب یہاں پر ذرا دیکھ لیجئے، عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیتے ہیں، اور یہودی کے بعض فرقے حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا مانتے تھے۔ مشرکین عرب تھے، وہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں بتاتے تھے، اور بیٹیاں کیوں بتاتے تھے؟ کیونکہ وہ ویزیبل نہیں تھے، اور ان کو تھا کہ عورتوں کی صفت یہ ہوتی ہے کہ وہ بھی سامنے نہیں آتی، تو فرشتے جنس میں عورت ہو سکتے ہیں اور پھر یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ تو اس آیت سے ایسے اس سمیت باقی جتنے بھی عقائد باطلہ ہیں ان تمام کی نفی کر دی گئی ہے۔ اور یہ بھی کہ وہ جو عرب میں ایک رواج تھا جس کا ذکر گزشتہ لیکچر میں کیا ہے میں نے، گزشتہ لیکچر میں، کہ جب تعارف پوچھا جاتا تھا تو نسب پوچھا جاتا تھا، لہٰذا وہ بھی انہی الفاظ کے ساتھ تعارف لینے آ گئے تھے، لہٰذا پھر بتایا گیا کہ مَتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا لَمْ یلد وَلَمْ یولد۔ اور پھر ذکر ہوا وَلَمْ یَکُن لَهُ کُفُوًا احد، اور اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے اور کوئی بھی اس کا کفو نہیں ہے۔ یہ عربک ورڈ کف ہے، اس کے لفظی معنی برابری کے ہیں، ہمسر ہونا کے ہیں، یعنی جو قدرت، علم، حکمت اور دیگر صفات میں ہم پلہ یا ہم پایا ہو۔ تو اللہ نے فرمایا لم یکن لہ، اللہ کا نہ تو کوئی ہم پلہ ہے، نہ برابری کرنے والا، اور نہ ہی اس کی کوئی ضد ہے، نہ ہی کوئی اس کی مثل ہے، نہ تمثیل ہے، نہ مثال ہے، یعنی نہ اس کے اوپوننٹ کوئی ہے نہ اس جیسا کوئی اور ہے۔ وہ واحد ہے اور وہ اپنی ذات، صفات اور اس کے تقاضوں میں بے مثل ہے، کوئی اس کے جیسا یا اس کی ضد میں موجود نہیں ہے اور نہ ہی ہو سکتا ہے۔ تو یہاں سورہ اخلاص کا تعارف، اسے سورۃ التوحید بھی کہا جاتا ہے۔ بہرحال توحید کا ذکر جس طرح میں نے آپ کو بتایا، ایک چیز سمجھ لیجئے، اس سے زیادہ سورۃ الاخلاص کو، یہ تو بہت فیمس ہے نا کہ اس میں اللہ کے واحد ہونے کا ذکر ہے اور توحید کا ذکر ہے، اسی کی مزید تفصیل ہمیں سورۃ الناس میں انشاءاللہ ملے گی، جس میں ایک الہ کی صفات کیا ہونی چاہیے اور کیا صفات ذکر ہیں وہاں پر، اور کن صفات کو مانتے ہوئے ہمیں رب کی معرفت حاصل کرنی ہے اور توحید کو پہچاننا ہے۔ انشاءاللہ اس کو ہم سورہ الناس والے لیکچر میں ڈسکس کریں گے۔ تو یہاں ہمارا آج کا سبق ختم ہوتا ہے۔ صدق اللہ العلی العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم، سچ فرمایا اللہ نے جو عظمت والا ہے۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن الکریم و نفعنی و ایاکم بالقرآن و ذکر الحکیم۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔